تو یہ بہت بہت بدتمیز آدمی ہیں انتہا درجے کے. ہاں اس لیے یہ جو ہے کوئی ان کا کوئی مشن نہیں ہے، بس ان کا مشن تو بی جے پی کی حمایت ہے. وہ ہر طرح سے بی جے پی کی حمایت کرتے ہیں. اب یہ جو ہے انہوں نے جو ایشو اٹھایا ہے اہل تشیع کے بارے میں، انتہائی گھناؤنی حرکت ہے ان کی. یہ بات ثبوت کے لائق نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں اور دلیل پیش کریں کہ ہم ملک کے وفادار ہیں یا نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے کسی ایک فرد کو بھی ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ. ووادت بیان دے کر سیاسی اور سماجی دنیا میں سرخیاں بٹورنے کا گھٹیا طریقہ ان دنوں خوب چلن میں ہے. اپنے بیانوں سے پہلے بھی ووادوں میں رہنے والے جماعت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش صہیب قاسمی نے اب اپنے بیان سے شیعہ مسلم فرقے کو نشانہ بنا کر نہ صرف اپنی گھٹیا ذہنیت کا پردرشن کیا ہے بلکہ مسلم سماج کے دو فرقوں میں نفرت پھیلا کر کچھ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کی ہے. کچھ روز پہلے ایک انٹرویو کے وائرل ویڈیو میں صہیب قاسمی شیعہ سمودائے کو ودیشی اور غدار کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صہیب قاسمی کا کہنا ہے کہ شیعہ ودیشی ہیں جو ہمایوں کے دور میں بھارت میں آ کر بسے تھے، جو بھارتی سنسکرتی کا سمان نہیں کرتے ہیں. صہیب یہی نہیں رکے بلکہ شیعہ نوابوں کو بھی انگریزوں کا پٹھو کہتے ہوئے ہندوستان سے لے کر پاکستان کے شیعہ سمودائے اور شیعہ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا. صہیب قاسمی بھارتیہ جنتا پارٹی کے الپسنکھیک مورچہ کی شاخہ صوفی سمواد کے راشٹری پربھاری بھی ہیں، اس لیے ان کے اس بیان کو بی جے پی سے جوڑ کر دیکھا جانا بھی لازمی ہے. حالانکہ صہیب قاسمی اس ووادت بیان کے سامنے آنے اور شیعہ کے علاوہ سنی دانشوروں کے اعتراض اور ناراضگی کے بعد بی جے پی الپسنکھیک مورچہ نے صہیب کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے. وہیں صہیب قاسمی کے اس بیان پر سنی اور شیعہ علماء کا کیا کہنا ہے آپ بھی سنیے. سے متعلق ہے اب یہ بی جے پی والے کے ساتھ مل کر یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی سازش سے کر رہے ہیں یا اپنے طور پر کر رہے ہیں. بی جے پی کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اس سے بی جے پی کی بدنامی ہوتی ہے کہ بی جے پی انہیں دونوں فرقوں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے، یہ الزام اس کے اوپر آتا ہے. اگر بی جے پی اس کے اندر شامل نہیں ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ بدتمیزی پن کی بات ہے جو انہوں نے کی ہے. اس لیے یہ جو ہے کوئی ان کا کوئی مشن نہیں ہے، بس ان کا مشن تو بی جے پی کی حمایت ہے. وہ ہر طرح سے بی جے پی کی حمایت کرتے ہیں. اب یہ جو ہے انہوں نے جو ایشو اٹھایا ہے اہل تشیع کے بارے میں، یہ انتہائی گھناؤنی حرکت ہے ان کی. ہاں اور اس طرح سے کسی بھی فرقے کو ٹارگیٹ بنانا کہ یہ ملک سے باہر کے ہیں اور یہ باہر کے ہیں، ان سے یہ ملک دشمن ہے، یہ بہت بری بات ہے. یہ کسی حیثیت کے لوگ نہیں تھے لیکن آج یہ بڑی حیثیتیں ان کی ہیں. یہ ہندوستان بھر کے اندر بڑی بڑی میٹنگوں میں جاتے ہیں، جہازوں سے سفر کرتے ہیں، اور سب جو کچھ ہے یہ سب بی جے پی کی کرم فرمائی ہے ساری کی ساری. ان کے علاوہ اور بھی ان کے ساتھ میں کئی مولوی ہیں، اتفاق سے یہ بھی بجنور کے ہیں، وہ بھی بجنوری ہیں، اور ساتھ میں جو ان کے ہیں وہ پورا ایک سرکل ہے ان کا. ہاں اب یہ تو صہیب قاسمی اپنے ساتھ لگا رہے ہیں نام، یہ اس سے دارالعلوم کی بھی بدنامی ہوتی ہے. دارالعلوم کبھی اس طرح کے کام کرتا ہی نہیں ہے کہ آپس میں لڑانے کی حرکتیں کرے یا اس طرح کا کوئی ایشو اٹھائے، کبھی نہیں. دارالعلوم کا تو ہمیشہ سب کے ساتھ سب کو ساتھ، جو ہمارے پردھان منتری جی کا نعرہ ہے وہ ہمارے دارالعلوم کا ہے کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس. یہ دارالعلوم ہمیشہ اسی مشن پر کام کرتا ہے، آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی. علماء تو سب جانتے ہیں کہ یہ آدمی بیان دینے والا کون ہے. اب رہی یہ پبلک کی اور عوام کی بات، تو عوام کے درمیان میں اس طرح کا میسیج جانے سے اب اہل تشیع تو زبردستی کے دشمن ہو جائیں گے. ور وہ ایک شبیہ مولوی ہونے کی تو سارے مولویوں سے بدتر ہونے کا بھی، یہ مولوی کیا بدتمیزی کر رہا ہے بھائی. بات اکیلے اسے ایک مولوی تک نہیں ہے، وہ تو اس نے ایک گروپ اپنا بنا رکھا ہے، جمعیت علماء ہند کے نام سے اس نے ایک تنظیم بنا رکھی ہے اپنی. اور وہ ایسا اس نے یہ کیا ہے کہ جمعیت علماء ہند ایک پرانی جماعت ہے جو آزادی سے پہلے، جس کی 150 سالہ تاریخ ہے، اس نے اسی کے نام سے ملتا ہوا جمعیت علماء ہند کر دیا، الف لام نکال دیا بیچ میں سے. ہاں بس اس سے کنفیوز ہوتا آدمی.
کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہاں کوئی توجہ نہ دے. جی بالکل جی، کوئی اس طرح کی آپس میں جس سے خلیج پیدا ہو، ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے بالکل بھی. اور اس بات کو تمام دنیا جانتی ہے اور بخوبی سمجھتی ہے کہ ہم ملک کے تئیں وفادار تھے، وفادار ہیں، وفادار رہیں گے. اس بات کو کم سے کم برسر اقتدار پارٹی جو بی جے پی ہے وہ بخوبی جانتی ہے کہ کرگل کے اندر اگر شیعہ افراد ملک کے ساتھ وفاداری نہ کرتے تو آج کرگل کہاں ہوتا اور کشمیر کے تئیں پاکستان کیا کر چکا ہوتا. دوسری بات جو ابھی میں تو نام بھی پہلی مرتبہ سنا اس آدمی کا، کون انسان ہے یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو اب دو ہی باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ انسان تاریخ سے ہی واقفیت نہیں رکھتا. تو جو انسان تاریخ سے واقفیت ہی نہیں رکھتا، اس کو پتہ ہی نہ ہو کسی بات کا، اس کے تئیں تبصرہ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہے، وہ تبصرے کے لائق بھی نہیں ہے. دوسری بات، فرض کیجیے اگر تاریخ سے واقفیت بھی رکھتا ہے اور یہ کچھ جانتا بھی ہے، اس بہان میں ایک دو لوگوں کو جس کو ایز اے ریفرنس کے طور پر پیش بھی کر رہا ہے، تو اس کا اپنا بیان کہیں نہ کہیں خود اس کو کٹہرے میں لائے کھڑا کر دے گا. مثلا اس صوفیہ سے تعلق رکھتا ہے. صوفیہ کون ہے؟ صوفیہ جتنے بھی ہیں، بڑے بڑے نام جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب سادات ہیں. چاہے دہلی میں نظام الدین اولیاء ہوں، یا اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا یہ کہ بابا شکر گنج لاہور میں ہوں، یا یہ کہ آپ کے کلیئر شریف میں صابری صاحب ہوں، یہ جہاں بھی جتنے بڑے بڑے نام آپ دیکھیں گے، ان تمام ناموں کی خاص طور پہ کی بات ہے کہ وہاں جب جائیں گے تو ان کا شجرہ نسب لگا ہوا ہے. شجرہ نسب کے اندر سب کے سب سادات میں سے ہیں، اور سادات کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے. تو اب ان کے بقول کہ یہ شیعہ جتنے بھی ہیں سب باہر سے آئے ہیں اور ان کا ملک کے اندر وفاداری کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں پایا جاتا، تو بھائی یہ لوگ بھی تو باہر سے آئے، ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ خود صوفیزم سے تعلق رکھنے والے انسان کیا ان لوگوں کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ جو پیار، محبت، امن، آشتی کی آماجگاہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، جن کے دروازے کے اوپر مسلمان ہندو کل بھی جا رہے تھے، آج بھی جا رہے ہیں؟ تو یہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر کچھ کیا جا سکے. البتہ اس کا بیان کہیں نہ کہیں سیاسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ معنی رکھتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے اس کے ذریعے کام کرانا چاہتے ہوں. ظاہر ہے کہ خدشات ہیں ہمارے، 2024 کا الیکشن نزدیک ہے، کہیں ممکن ہے کہ اس طرح کی ماحول کو ہوا دی جا رہی ہو کہ آپس میں تمام، حالانکہ برسر اقتدار پارٹی سے ہمیں امید ہے، جیسا کہ وائرل ہونے والی ویڈیو کے ساتھ ساتھ ایک لیٹر بھی وائرل ہوا ہے کہ کرانا بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا اس کے لیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. دیکھیے ہندوستان میں جب سے 2014 کے بعد میں مودی جی تشریف لائے ہیں تو کم سے کم ایک ماحول ایسا پیدا ہوا ہے کہ جہاں جھگڑے ختم ہو گئے ہیں، فسادات دکھائی نہیں دے رہے ہیں. خال خال کہیں ہوتے ہیں وہ تو ایسی بات نہیں ہے، ابھی بھی ہوا دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ جتنی شدت سے پہلے ہوا کرتے تھے ویسے اب نہیں دکھائی دے رہے. آپس میں شیعہ سنی کی بات ہو، ہندو مسلم کی بات ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ممکن ہے، امکان نظر آتا ہے کہ سیاسی گلیارے کے کچھ افراد شامل ہوں. جیسے کہ میں سمجھتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے گو کشی کا معاملہ سامنے آیا تھا اور رام نومی کے حوالے سے بات سامنے آئی، لیکن جب پولیس نے تحقیق کر کے سامنے لے کے آیا اور وہی ٹویٹر کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ باقاعدہ پولیس نے کہا کہ جناب علی یہ اس میں یہ لوگ شامل ہیں، تو گویا ان کو شامل کرایا گیا اور وشیش دھرم کی اور وشیش ویکتی کے خلاف یا کچھ خاص افراد کے خلاف جو ہے ایک ماحول تیار کی جا رہا ہے تاکہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. تو بہرحال ہم اس کی شدت سے مذمت کرتے ہیں اور ایسے ہر کسی فکر رکھنے والے افراد کا پرزور بائیکاٹ کرنے کی اپیل بھی کرتے ہیں، اور جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کی خدمت میں کہیں گے کہ اپنے خدشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھیے اور ان جیسے افراد سے دوری اختیار کیجیے. دیکھیے منشا ان کی اچھی نہیں ہے. منشا سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پھوٹ ڈالو راج کرو، وہ والا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو انگریزوں کا مقولہ تھا اور انگریزوں کی کہاوت تھی اور انگریزوں کا طریقہ عمل تھا. تو یہ ان جیسے افراد کہیں نہ کہیں اب وہ ان لوگوں کو دھچکا لگتا ہے کہ جو لوگ پیار، محبت، امن، آتشی اور اتحاد کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد میں کوشش کرتے ہیں کہ جناب اس قسم کی باتیں نہ پیدا ہونے پائیں، لیکن ان جیسے لوگ کہیں نہ کہیں ایسے بیانات دینے کے بعد میں اچھی خاصی بنی ہوئی فضا کو پھر مقدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ملک کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس کے ہم ہمیشہ سے خلاف تھے، ہمیشہ سے خلاف ہیں اور ہمیشہ خلاف رہیں گے.